السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج میں جو بات کروں گا وہ ہے کہ ہمارے خوابوں کی نوعیت کے بارے میں بات ہوگی کہ خواب کی سائنس زیادہ تر خوابوں کی نوعیت بے معنی ہوتی ہے۔ ہم اوسطاً 8 گھنٹے سوتے ہیں۔ دوران نیند تقریباً 2 گھنٹے کا دورانیہ ایسا ہوتا ہے جس میں ہم خواب دیکھتے رہتے ہیں۔ نیند کے اس دورانیے کو ریم خواب کہتے ہیں۔ 20 منٹ کے وقفے کے لیے 3-4 مرتبہ یہ دورانیہ ہماری حالت نیند میں آتا ہے۔ ہم خواب صرف اسی دورانیے میں دیکھتے ہیں، گویا ہم رات بھر دوران نیند ہر 1.5 گھنٹے کے بعد 20 منٹ کے لیے یہ خواب دیکھتے ہیں اور پھر 1.5 گھنٹے کے لیے گہری نیند کی آغوش میں چلے جاتے ہیں۔ یہ سلسلہ صبح تک جاری رہتا ہے۔ اگر ہماری آنکھ خواب دیکھتے ہوئے کھل جائے تو وہ خواب ہمیں یاد رہ جاتا ہے، ورنہ رات بھر دکھائی دینے والے خواب صبح تک بھول چکے ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان خواب کیوں دیکھتا ہے؟ اس سوال کا جواب سائنسدان ایک طویل عرصے سے ڈھونڈ رہے ہیں۔ کچھ لوگ کا خیال ہے کہ جب انسان سو جائے تو اس کا شعور بھی سو جاتا ہے، اور چونکہ اس وقت لاشعور جاگ رہا ہوتا ہے، اس لیے لاشعور میں موجود خیالات، جذبات یا ایسی خواہشات جو زور آور ہوں، شعوری زندگی میں پوری نہ ہو سکتی ہوں، وہ سر اٹھاتی ہیں اور دماغ کی سکرین پر لاشعوری زاویوں سے نظر آنے لگتی ہیں۔ شاید اسی لیے خواب میں ہونے والے اکثر واقعات بے ربط اور الجھاؤ کا شکار ہوتے ہیں۔ لاشعور میں اس طرح ایک کارنر لینس بھی لگا ہوا ہوتا ہے جو بہت زیادہ خوفناک یا بیہودہ مناظر کو دکھانے سے روک دیتا ہے۔ خواب میں ایسے واقعات اشاروں میں دکھائے جاتے ہیں۔ کبھی کبھی خواب اس سینسرشپ سے آزاد ہو جائے تو ہیجان امیز صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ خواب مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کا پیش خیمہ ہوتے ہیں، لیکن فرائیڈ ایک سائنسدان کا خیال ہے کہ ان کا تعلق مستقبل سے نہیں بلکہ ہمارے ماضی کے تجربات، یادیں اور واقعات کی گود سے خواب جنم لیتے ہیں۔ مذہبی اور فلسفی خیالات و عقائد کے تناظر میں خواب کی اہمیت ہمارے معاشرے میں ہمیشہ موجود رہی ہے۔ 500 عیسوی تک یونان میں باقاعدہ خواب دیکھنے کے اثرات سے بیماریوں کا علاج کیا جاتا رہا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق یونان میں تقریباً 200 کے قریب ایسی مذہبی عمارات تھیں جن کے ساتھ کچھ کمرے ایسے بنا دیے جاتے تھے جہاں لوگ عبادت کرنے کے بعد رات کو اسی انتظار اور امید کے ساتھ سو جایا کرتے تھے کہ رات کو دوران نیند جو خواب آئے گا اس کی تعبیر کی روشنی میں ان کی بیماری کا علاج دریافت ہو جائے گا، یا پھر انہیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ انہوں نے کب تک شفا یاب ہونا ہے۔ لوگ اس اعتماد اور عقیدے کے ساتھ باقاعدہ خواب کے ذریعے ٹھیک ہونے کے متمنی ہوتے تھے، لہٰذا شدت جذبات کے پیش نظر ان کو خواب آ جاتے تھے۔ اچھی سوچ رکھنے والوں کو اچھے اور بری سوچ رکھنے والوں کو برے خواب، اور اسی طرح لوگ دماغ کی ان پوشیدہ صلاحیتوں کے بلبوتے پر روحانی طور پر بیماریوں سے آزاد ہو جاتے تھے۔ اس قسم کے خواب چین میں بھی نظر آتے ہیں، بلکہ 350 قبل مسیح میں چین کا مشہور فلسفی چونگ ترنو زندگی کو بھی ایک خواب ہی سمجھتا تھا۔ اسی طرح افریقہ میں بسنے والے کچھ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ انسان سو جاتا ہے تو روح اس کے جسم سے عارضی طور پر نکل جاتی ہے اور سیر و تفریح کرتی رہتی ہے، پھر جسم میں صبح واپس آ جاتی ہے۔ ان کے مطابق روح کے جسم کی قید سے نکل کر گھومنے پھرنے کے دوران جو واقعات پیش آتے ہیں اصل میں یہ خواب ہیں۔ بھارت میں یوگی لوگ اپنے خوابوں کو کنٹرول کرنے کی دسترس رکھتے ہیں۔ وہ جب چاہیں اور جس قسم کا خواب دیکھنا پسند کریں دیکھ سکتے ہیں۔ در حقیقت یہ لوگ لاشعور کے ذریعے شعوری کنٹرول حاصل کرنے کی صلاحیت سے آگاہ ہو جاتے ہیں۔ خواب کی کیفیت میں انسان نے بہت بڑے غیر فطری مارکے سر کیے ہیں، کیونکہ خواب ہمارے لاشعور کی گود سے جنم لیتے ہیں۔ لاشعور علم کے تجربے کا ایک بے کران سمندر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی کبھار خواب انبیاء علیہ السلام کو آنے والے حالات سے آگاہ کر دیا کرتے تھے کہ 7 سال بعد قحط آئے گا اور 7 سال تک محیط رہے گا۔ کبھی کبھی خواب زندگی کے بہت سے رازوں سے پردہ اٹھا دیتے ہیں۔ آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ جرمن کیمیاء دان فریڈرک گزشتہ کئی سالوں سے مالیکیول کی ساخت پر کام کر رہا تھا، لیکن ہر بار ناکام ہو جاتا تھا۔ ایک دن اس نے خواب میں کسی چیز کو سانپ کی طرح دیکھا اور پھر اسی سانپ نما چیز نے اپنی دم اپنے منہ میں ڈال لی۔ پھر یوں محسوس ہوا جیسے آنن فانن حجاب الٹ گیا ہو۔
بجلی چمکی اور وہ بیدار ہو گیا۔ یوں فریڈرک کو علم ہوا اسٹرکچر آف بینزین از انکلوجز کاربن رنگ، اور اس کے بعد کیمسٹری کی دنیا میں انقلاب برپا ہو گیا۔ اسی طرح ایک زمانے میں خیال کیا جاتا تھا کہ انسان دماغ سے پٹھوں تک جانے والے پیغامات برقی لہروں کے ذریعے ترسیل ہوتے ہیں، لیکن 1930 میں ایک جرمن فزیالوجسٹ نے ثابت کیا کہ یہ کام برقی لہروں سے نہیں بلکہ کیمیائی طریقے سے ہوتا ہے۔ سائنسدان کا کہنا ہے کہ میں رات کو سویا ہوا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا، تھوڑی دیر بعد بیدار ہونے کے بعد اپنی کتاب میں کچھ نوٹس لکھے اور نقشہ بنایا اور دوبارہ سو گیا۔ اگلے دن میں کچھ سمجھ نہ سکا، لیکن دوسرے دن پھر اسی طرح خواب آیا اور مجھے ایک نئے انداز سے اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے ایک تجربے کا نقشہ مل گیا۔ اس کے بعد لیو گی نے اپنا موقف ثابت کر دیا اور 1936 کا نوبل انعام اسے دیا گیا۔ فنکاروں نے بھی خوابوں کی بستی سے موتی یکجا کی اور ہمارے خیر خواب بھی زندگیوں میں ان موتیوں کی روشنی بکھیرتی۔ لوہیلم بلیک بھی خواب کی کیفیت میں رہ کر کینوس پر رنگ بھرا کرتا تھا۔ بھارت کی مشہور میوزک ماسٹر نوشاد نے ایک رات خواب میں ایک نیوٹن سنی اور دوسرے دن صبح اس پر اپنا ایک گیت آواز دے کر کہا ہے بنایا جو شہر آفاق ثابت ہوا۔ کیا ہمارے دن بھر کی سوچ کا اثر ہمارے خوابوں پر اثر انداز ہوتا ہے؟ اس سوال کے جواب میں کہا جا سکتا ہے کہ صرف سوچ ہی اثر انداز نہیں ہوتی، بلکہ وہ سوچ جس میں فکر و پریشانی شامل ہو، اس کے اثرات ضرور نمایاں ہوتے ہیں۔ معلوم ہوا جن لوگوں کو سرجری کروانی ہوتی ہے، انہیں سرجری سے کچھ دن قبل قدرے مختلف خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں اور کامیاب سرجری کے بعد پھر نارمل حالت کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ چونکہ انسان خواب ریم قسم کی نیند میں دیکھتا ہے، اور نیند کا یہ دورانیہ ہمارے خیالات، افکار اور سوچوں کو آپس میں منظم مربوط کرنے میں استعمال ہوتا ہے۔ اس حصے میں یاد رکھنے والی باتیں اور ذہانت وغیرہ دماغ میں اپنی جگہ بناتی ہیں، کیونکہ اس وقت دماغ جس ردم پر کام کر رہا ہوتا ہے وہ مؤثر ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بچہ جب دنیا میں آنکھ کھولتا ہے تو اپنے اولین 2 سال تک زیادہ تک سوتا رہتا ہے۔ اس کی نیند میں NREM کی بجائے ریم کا دورانیہ زیادہ ہوتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ سیکھ سکے، اور تقریباً 1 سال کے بعد پھر یہ وقفہ کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ میرے خیال میں خواب 4 اقسام کے ہوتے ہیں، جن میں زیادہ تر خوابوں کی نوعیت بے معنی ہوتی ہے، بلکہ آپ کے لاشعور میں چلنے والی لہروں اپنا راستہ خود تلاشتی ہوئی کچھ شعوری حصے کی حدود سے گزر جاتی ہیں اور ہماری پلکوں پر خواب سجتے چلے جاتے ہیں، جن میں بامعنی واقعات بھی ہو سکتے ہیں۔ ہماری پوشیدہ خواہشات کی تشنگی مٹانے کا اہتمام بھی ہو سکتا ہے، اور بعض اوقات ہماری زندگی کی خوفزدگی سے لبریز اور پراسرار کہانیاں ہمیں نیند کے کینوس پر نظر آتی ہیں۔ دوسری قسم ان خوابوں کی ہے جو ہوتے ہیں باعث ہمارا شعور جن باتوں کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے اور کسی وجہ سے ہم ان باتوں کی طرف متوجہ نہ ہو رہے ہوں، تو شعور ہمیں لاشعور کے ذریعے ہمارے خواب میں آ کر ہمیں مشورہ دیتا ہے، متنبہ کرتا ہے اور درست راہ میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ان خوابوں میں ہمیں اشارتاً کوئی ایسا پیغام مل سکتا ہے کہ ہمیں فلاں کام کرنا چاہیے یا ایسے کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تیسرے درجے کے خواب تخلیقی قسم کے کہلاتے ہیں۔ خواب کی اس قسم میں دماغ کے لاشعور کا حصہ اپنے شعور والے حصے کی مدد کرنے کے لیے بڑا پرسکون ہو کر کسی خاص مسئلے کا حل دریافت کرتا ہے، وجود میں نہ آنے والی تصویر کو وجود بخشتا ہے، صفحہ اور طاز پر رقم نہ ہونے والا نظم سے محفوظ رکھتا ہے، اور کبھی بھید سے پردہ اٹھا دینے کا سبب۔ تاریخ کے اوراق پلٹے تو آپ کو ایسے بے شمار واقعات ملیں گے جن میں لوگوں نے اپنے خوابوں کے ذریعے زندگی کی حقیقت میں رنگ بھرے ہیں۔ میں آپ کو اس کی مثالیں پہلے دے چکا ہوں۔ اس طرح انسولین اور پینسلین ایجاد ہوئی۔ چوتھی قسم کے خواب مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کے متعلق آگاہی دیتے ہیں۔ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے قرآن پاک میں خواب کا ذکر کیا گیا ہے کہ آنے والے 7 سالوں میں عرب کے اس علاقے میں قحط سالی ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ ایسے خواب عام لوگوں کی چشم سے اوجھل رہتے ہیں، بلکہ جو لوگ روحانی طور پر قدرت کے زیادہ قریب ہوتے ہیں وہ ایسے خواب دیکھنے کی زیادہ صلاحیت رکھتے ہیں۔ خوابوں کی ایک ایسی قسم بھی ہے جسے لیوسیڈ ڈریم کہتے ہیں۔ خواب کی یہ شاخ بذات خود بہت طویل اور بحث طلب ہے، لیکن میں اختصار سے کام لیتے ہوئے بتانا چاہتا ہوں
کہ یہ ایسے خواب ہیں جو ہم اپنی مرضی سے اپنی پلکوں تک لے آتے ہیں، یعنی ہم جیسا خواب دیکھنا چاہیں ہم اسی طرح دیکھ لینے کی صلاحیت سے بہرہ مند ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے عرض کر چکا ہوں، بھارت میں کئی یوگی دن رات محنت کر کے ایسے خواب دیکھنے کا ہنر سیکھ لیتے ہیں۔ آج کل سائنس کوشش میں مصروف کار ہے کہ ہم کچھ اس طرح سے دماغ کو سوتے ہوئے متحرک کریں کہ ہماری منشا کے عین مطابق فلم چلنے لگے۔ سوچیں کس قدر دلچسپ امر ہوگا کہ جو کام ہم حقیقی زندگی میں انجام دینے سے معذور ہوں گے، انہیں خواب میں اپنی خواہشات کو پورا کرنے کا ذریعہ بنا لیں گے۔ دیکھیے، خیال و خواب میں بنیادی امتیاز یہ ہے کہ خیال میں آپ خواب جیسا تصور حاصل کر لیتے ہیں، لیکن جسمانی طور پر اسے محسوس کرنے کی صلاحیت سے ناآشنا ہوتے ہیں۔ مثلا سمندر کے پانی کا گیلا پن ہم چھو نہیں سکیں گے، لیکن خواب میں دکھائی دینے والے سمندری کھارے پانی کو اپنے ہاتھ کی پوروں میں محسوس کر سکتے ہیں۔ آپ کو آگ کی تپش سے لے کر برف کے لیے لیوسیڈ ڈریم کے بہت سے فوائد ہو سکتے ہیں۔ خواب میں دوسری اہم بات یہ ہوتی ہے کہ یہاں واقعات کی رفتار روشنی کی رفتار کے قریب تر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وقت ساکت ہو جاتا ہے، یعنی آپ 5 منٹ کے خواب میں برسوں کے یارانے گزار دیتے ہیں۔ بچے سے جوان ہو کر بڑھاپے کو اپنی کھال کی تہ در تہ سلوٹوں میں اترتا محسوس کرتے ہیں، اور یہ سب جسمانی طور پر ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خیالی لہریں دماغ میں خواب بننے کا سبب بنتی ہیں۔ ان کی رفتار روشنی کی رفتار کے برابر ہوتی ہے، گویا رات بھر کے چند خوابوں میں ہم کتنے جیون بتا دیتے ہیں۔ لیوسیڈ ڈریم دیکھنے کے بہت سے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جب تک آپ نیند کی آغوش میں چلے نہیں جاتے، آپ کسی خیال کو لے کر دماغ میں اس قدر شدت پیدا کریں، خیال کی چاشنی کو گاڑھا کریں اور اس کیفیت کو خود پر طاری کر لیں، اور سو جانے کی بھی یہ شرط ہے کہ سوتے ہی نیند کے ریم والے حصے میں داخل ہو جائیں۔ اگر ایسا ہو جائے تو ہمارا خیال نیند کے اس حصے میں جو خواب بننے کا حصہ ہوتا ہے خواب میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اگر ایسا ہو جائے اور ہمارا خیال نیند کے اس حصے میں جو خواب بننے کا حصہ ہوتا ہے خواب میں تبدیل ہو جائے گا، اور ہماری خواہشات خوف یا کسی جذباتی کیفیت کے نتیجے میں اپنی ایک واضح شکل کے ساتھ ہماری آنکھوں کے سامنے آ جائے گا۔ شاید اس لیے نیند بھی انسان کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ حالت نیند میں ہی خواب بن سکتا ہے۔ خواب کے اس کیفیت میں اس کے دماغ میں بہت سے تخلیقی اور نادر و نایاب خیالات جنم لیتے ہیں، جنہیں بعد ازاں وہ عملی جامہ پہنا کر کامیاب زندگی گزار سکتا ہے۔ یہ آج خواب کے متعلق تھوڑی سی تحریر تھی، میں نے کہا آپ کے ساتھ۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔